بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تھرڈ ایئر کلاس ہم آپ جو ہے یہ پڑھ رہے تھے فورتھ ایئر کی سیکنڈ پارٹ بک. ٹھیک ہے, 4 چیپٹر میں نے آپ کو پڑھا دیے تھے, 5واں چیپٹر ہم نے اس کا شروع کیا ہوا تھا, جسمانی نشوونما. تو بچے آپ کے پیپر جو ہے یہ 30 سپٹمبر کو ہونے ہیں. جولائی کا منتھ آپ لوگ فورتھ ایئر کا یہی والا سلیبس پڑھیں گے جو میں آپ کو پڑھا رہی تھی, اور اگست میں انشاءاللہ ہم تھرڈ ایئر کی بک کی ریویژن شروع کریں گے, اور پھر میں اس کے آپ سے ٹیسٹ بھی لیا کروں گی. تو یہ جتنے دن ہیں اس میں ہم جتنا ہمارا سلیبس فورتھ ایئر کا پڑھا جا سکتا ہے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں, کیونکہ آگے چل کر پھر آپ کا ٹائم کم ہو جائے گا تو سلیبس جو ہے وہ پھر زیادہ ہو جائے گا ہمارے پاس. تو یہ ہمارا چیپٹر 5 جو ہے یہ چل رہا تھا جسمانی نشوونما کا. جسمانی نشوونما کے تینوں مدارج ہم نے پڑھ لیے تھے, طفولیت بھی, بچپن بھی اور بلوغت بھی. تو آج ہم پڑھیں گے جسمانی نشوونما پر اثر انداز ہونے والے عوامل. جسمانی نشوونما کا انحصار توارث پر ہے. توارث کا مطلب آباء و اجداد سے ورثے میں ملنے والی خصوصیات ہیں. بزرگوں کی طرف سے وراثتاً بچوں میں منتقل ہونے والے ان تمام عوامل کی تاثیر ہے جو بچے میں جبلی طور پر ماں کے پیٹ میں پیدائش سے قبل پائی جاتی ہیں. اب توارث کیا چیز ہے, جیسے نا پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نشوونما پر 2 چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں, ایک ہمارا توارث ہوتا ہے اور دوسرا ماحول. تو اب ہم اسی نشوونما کے چاروں پہلو پڑھ رہے تھے. اب چاروں پہلوؤں میں ہمارے پاس پہلا جو تھا وہ جسمانی نشوونما تھا. تو جسمانی نشوونما پر بھی توارث اور ماحول دونوں ہی اثر انداز ہوں گے. تو کہتے ہیں کہ وراثت یا توارث کیا ہے, یہ آباء و اجداد سے ورثے میں ملنے والی خصوصیات ہیں جو بزرگوں کی طرف سے درجہ بدرجہ وراثتاً منتقل ہوتی رہتی ہیں, اور بچے پر ان تمام عوامل کی تاثیر جو ہے یہ پڑتی ہے, یا ان تمام عوامل کا اثر ہوتا ہے, اور یہ جبلی طور پر فطرتاً ماں کے پیٹ میں بچہ یہ خوبیاں لے کر اپنی پیدائش سے پہلے دنیا میں آتا ہے. یعنی دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں توارثاً جتنی بھی خوبیاں خامیاں ہوتی ہیں یہ بچے پر وارد ہو جاتی ہیں. جسمانی نشوونما پر بھی وراثت کے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں. چہروں کی بناوٹ اور رنگ, سر کی جسامت, ہڈیوں کی ساخت, ہاتھ پاؤں, انگلیاں, جلد کا رنگ, شکل صورت, یہ سب صفات جو ہیں یہ موروثی ہیں. یعنی ان میں والدین کا کردار ہے, اور اس کے علاوہ آباء و اجداد کا کردار بھی ہوتا ہے. یعنی یہ چیزیں بچہ جبلی طور پر پیدائش سے قبل اپنی مکمل کر لیتا ہے. تو صحت مند والدین کے ہاں عموماً صحت مند بچے پیدا ہوتے ہیں, اور طویل القامت والدین کے بچوں کا قد بھی طویل ہوتا ہے. وراثت کے علاوہ طبعی ماحول مثلا آب و ہوا, غلاظت و صفائی, مالی حالات, رہائشی سہولتیں اور خوشی غم وغیرہ کے جذبات بھی جسمانی نشوونما پر اثر انداز ہوتے ہیں. اب یہ ایک چیز تو ہے ہمارے پاس توارث کہ یہ کتنا اچھا ہے. یہاں انہوں نے بتا دیا کہ چہرے کا رنگ, ساخت, سر کی ساخت, بناوٹ, آنکھیں, یہ ساری چیزیں ہم دنیا میں لے کر پیدا ہوتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جن والدین کے قد لمبے ہوتے ہیں ان کے بچے عموماً لمبے ہوتے ہیں, جن کے قد چھوٹے ہوتے ہیں ان کے بچے عموماً شارٹ ہائٹڈ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک چیز ہمارا طبعی ماحول. اب طبعی ماحول بھی 2 طرح سے وارد ہوتا ہے, ایک تو دنیا میں آنے کے بعد ہوگا, اور دوسرا پیدائش سے پہلے بھی. پیدائش سے پہلے یہ کس طرح سے وارد ہو رہا ہے. اب ایک چیز تو ہے جینیٹکس, جینز میں بچہ یہ چیزیں لے رہا ہے. دوسرا ہے ایک ماں جو ہے جب ایک پیدائش کے عمل میں سے گزر رہی ہوتی ہے, یعنی پریگنینسی کے وہ پیریڈ میں ہوتی ہے, تو اس کو ایک اچھے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی آب و ہوا جو ہے یہ صاف ستھری ہونی چاہیے, اس کی ڈائٹ اچھی اور بہترین ہونی چاہیے, خوش خوراک اس کو ہونا چاہیے, اس کو جو ہے وہ خوشگوار ماحول میں ہونا چاہیے, اس کے اوپر غم کے تاثرات جو ہے یہ کم ہونے چاہیے, یا پریشانیوں سے ہمیں اس کو بچانا چاہیے. تو یہ چیزیں کیا کریں گی, یہ مل کر ایک بچے کی نشوونما پر اثر انداز چیزیں ہوتی ہیں. مثلا ماں جو ہے وہ اگر رنجیدہ رہتی ہے, فکر مند ہے, اس کے معاشی مسائل ہیں یا جو بھی کسی قسم کے معاشی مسائل اور جو ہے وہ ہو سکتے ہیں, تو یہ چیزیں بچے پر اثر انداز ہوں گی. اگر اس کی خوراک اچھی نہیں ہے تب بھی بچہ جو ہے وہ پیدائشی طور پر کمزور ہو سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھی خوراک اور ماں کا صاف ستھرا رہنا, اس کے مالی حالات اور اس کی اچھی رہائش, اور یہ ساری چیزیں مل کر ایک بچے کی پیدائش نشوونما کو مکمل کرتی ہیں.
تو جسمانی نشو و نما پر سب سے پہلے آب و ہوا، یہ تو ہے پیدائش سے پہلے، یعنی قبل از پیدائش ماں کے پیٹ کے اندر بچوں کو اگر اچھی توارث کی ضرورت ہے تو اچھی خوراک کی ضرورت ہے، ماں کے آرام کی ضرورت ہے، ماں کو اچھے اور خوشگوار ماحول کی جو ہے یہ ضرورت ہے۔ اب دنیا میں آنے کے بعد کیا ہے؟ دنیا کے میں آنے کے بعد بھی ماں کو بھی ضرورت جو ہے وہ ان چیزوں کی رہے گی، پھر بچے کو بھی، جیسے تب تھی بلکہ بعد دنیا میں آنے کے بعد یہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو جسمانی نشو و نما پر سب سے پہلے آب و ہوا کا اثر ہوتا ہے۔ آلودگی سے صاف آب و ہوا بچے کو صحت مند اور توانا بناتی ہے۔ آب و ہوا اس وقت تک صاف نہ ہوگی جس وقت تک غلاظت کو گرد و پیش سے دور نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے پسماندہ علاقوں میں پانی کا نظام ناقص ہے، جس سے گندگی پھیلتی ہے۔ اس کے علاوہ نالیوں کا انتظام اچھا نہیں ہے۔ گھر کو جس طرح سے صاف رکھا جاتا ہے اس طرح سے ہمیں اپنے گرد و پیش کو بھی صاف رکھنا ہوگا۔ اگر ہم نہیں رکھتے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ گلیوں میں پھینک دیتے ہیں اور وہ وہاں سے واپس دوبارہ فضا کے ذریعے ہمارے گھروں میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج ان بچوں کو صحت مند اگر ماحول ملے گا تو بچے کے رویے بھی صفائی کو قبول کریں گے اور ذہنی طور پر بھی بچے تندرست ہوں گے۔ تو طبعی ماحول میں خصوصاً مالی حالات جو ہیں یہ کافی حد تک جسمانی نشو و نما پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ظاہر جتنے اچھے مالی حالات ہوں گے، معاشی طور پر والدین بھی پرسکون اور بچے کی ضروریات بھی پوری ہوں گی، اس کی خواہشات بھی پوری ہوں گی، اچھا ماحول ملے گا، پہننے کو اچھا جو ہے وہ اس کو ملے گا، کھانا پینا بچے کا اچھا ہوگا، تو اس کی نشو و نما جو ہے یہ 100% مکمل ہوتی چلی جائے گی۔ تو ہمارے معاشرے کا المیہ تو یہ ہے کہ ایک ہی خاندان کے 7 افراد ہیں تو ہمارے پاس کمانے والا ایک ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ مکمل توجہ گھر پر نہیں دے سکتا، اور بعض بچے بہت حساس ہوتے ہیں اور اس چیز کا اتنا اثر لیتے ہیں کہ جسمانی نشو و نما پر رکاوٹ آ جاتی ہے۔ ظاہر گھروں میں اگر معاشی حالات خراب ہیں، والدین پریشان ہیں، تو بچوں کے جو ہے وہ ضروریات اور خواہشات پوری نہیں ہو رہی تو بچے ذہنی طور پر جو ہے وہ منتشر ہو جاتے ہیں۔ جب ذہنی ڈسٹربنس کا شکار ہو گئے تو اس چیز کا اثر لازمی بچے کا جو ہے وہ جسمانی نشو و نما پر پڑے گا، اور جب ذہنی اور جسمانی نشو و نما متاثر ہوتی ہے تو ہمارا تعلیمی عمل سب سے پہلے جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ تو رہائشی سہولتوں اور خوشی اور غم دونوں کا گہرا تعلق ہے، اور یہ بھی بچے کی جسمانی نشو و نما پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ گھر کے ماحول ہی میں بچہ اچھی اور بری عادتیں اپناتا ہے۔ گھر میں بہتر رہائشی سہولیات مہیا نہ ہو تو بچہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے۔ گھر میں اگر سکون ہے، وہ کہتے ہیں کہ رہائشی سہولتوں کا اور خوشی اور غم ان دونوں چیزوں کا بچے کی صحت پر بہت اثر پڑتا ہے۔ اگر رہائشی سہولتیں اچھی ہیں، بچوں کے گھروں میں تمام فیسلٹیز موجود ہیں، گرمی اور سردی کے بہترین بچاؤ ہیں، پڑھنے کے لیے گھر کا ماحول سازگار ہے، اور بچہ جو ہے وہ ہر قسم کے تفکرات سے جو ہے وہ پاک ہے، تو اس کی جسمانی نشو و نما اچھی اور بہترین ہوگی۔ تو گھر کے ماحول میں بچہ تمام اچھی اور بری عادتیں اپناتا ہے۔ اگر گھر کا ماحول اچھا ہے، والدین کا آپس میں رہنے کا انداز، ان کے رویے، پیار اور محبت، یہ سب کچھ موجود ہے تو بچہ اس چیز کو قبول کرتا ہے اور اپنی زندگی میں ان کو جگہ دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ گھر میں والدین کو یا بڑوں کو لڑتا جھگڑتا دیکھتا ہے یا کوئی اور فیملی کرائسس دیکھتا ہے تو بچہ ذہنی طور پر پریشان ہو جاتا ہے۔ ظاہر وہ ان معاملات کو سلجھا تو نہیں سکتا، نہ ان تک پہنچ پاتا ہے، لیکن پھر وہ اپنے ہی اندازے لگانا اور ان چیزوں کو اپنے ذہن کو جو ہے وہ تکلیف دیتا ہے، اور ایسے ہی بچہ جو ہے وہ اپنی تعلیمی حالت کو متاثر کر لیتا ہے۔ تو گھر میں بہتر رہائشی سہولیات اگر نہیں ہیں تو بھی بچہ دل برداشت ہوتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں کم آمدنی والے افراد کو بہتر رہائشی سہولیات میسر نہیں ہیں۔ بچے جب اپنے سے اعلیٰ گھروں کے بچے کو دیکھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ کیا وہ اس طرح کے گھر میں نہیں رہ سکتے۔ ظاہر یہ چیز ایک فرد میں کمپلیکس تو پیدا کرتی ہے، اور احساس کمتری جو ہے اگر بچے کی شخصیت میں داخل ہو گیا ہے تو پھر وہ ساری زندگی اس کو متاثر کرے گا، وہ اس کے تعلیمی عمل کو متاثر کرے گا، وہ اس کی سوچ کو متاثر کرے گا، اس کو آگے بڑھنے ہی نہیں دے گا۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو احساس کمتری میں جو ہے وہ کبھی آنے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہ ان کی نشو و نما کا، گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا پیریڈ ہوتا ہے۔ ہمیں بچے کو کانفیڈنس جو ہے وہ دینا ہے، گھروں سے دینا ہے، اور تعلیمی اداروں میں استادوں نے اس کام کو پورا کرنا ہے۔ تو اس چیز میں سے ہم نے اپنے بچوں کو نکالنا ہے، یا کبھی اس میں داخل ہی نہیں ہونے دینا کہ بچے یہ سوچیں کہ یہ بچے اعلیٰ گھروں کے ہیں تو کیا ہم ایسے نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ فطری بات ہے کہ جب ہم اپنے سے اعلیٰ رہائش والے انسان کو دیکھیں گے، سہولیات والے کو دیکھیں گے، ہم سوچیں گے تو ضرور، لیکن جس حد تک ہم کر سکتے ہیں ہمیں اپنے بچوں کے لیے اتنا جو ہے وہ سہولیات فراہم کرنی چاہیے۔ تو
تو گھر میں اگر وہ کہتے ہیں کہ خوشی اور غم بھی بچے کی جسمانی نشو و نما پر اثر انداز ہوتا ہے. گھر میں اچانک کوئی بیمار ہوتا ہے تو بچہ ذہنی اور جسمانی طور پر بے چین ہو جاتا ہے، جس سے بچے کی بالیدگی رک جاتی ہے. اور سب سے زیادہ جس سے متاثر ہوتا ہے بچہ وہ اس کے والدین ہوتے ہیں. والدین میں سے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو ظاہر ہے ایک تو گھر کا سلسلہ ویسے ہی رک جاتا ہے. اگر ماں بیمار ہے یا باپ بیمار ہے، اور بیماری ایک تو چھوٹا موٹا بیمار ہونا کہ سیزنل کسی کو نزلہ بخار کھانسی ہوا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن خدا نخواستہ کسی کو کوئی بڑا مسئلہ ہو جائے تو حالات تو جو ہے وہ پھر ابتر ہو جاتے ہیں. اور اس چیز کا وہ کہتے ہیں کہ بچے پر بہت اثر ہوتا ہے اور بچہ پریشان ہو جاتا ہے، جسمانی اور ذہنی طور پر بے چین ہوتا ہے. اس سے اس کی بالیدگی رکتی ہے اور بعض بچے پہ بہت کمزور ظاہرہ فکر جو ہے یہ بچوں کو جلدی کمزور کرنا شروع کر دیتا ہے. خوراک کی کمی بھی ہو جاتی ہے اور ذہنی طور پر ٹینشن جو ہے یہ بھی بچوں کو کمزور کرنا شروع کر دیتی ہے. اس سے ضروری ہے کہ بچے کے نشو و نما میں ماحول خواہ گھر کا ہو یا مدرسے کا، ایک معاشرے کا، ہمیں اس کا خیال رکھنا پڑے گا. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچے کو ہر قسم کے برے ماحول سے بچائیں، ہر قسم کی پریشانیوں سے بچائیں. بیکاز ہم اپنے بچوں کو ایک اچھا طالب علم بنانا چاہتے ہیں، ملک و قوم کے ایک اچھے جو ہے وہ فرد کی حیثیت سے ہم اس کو سامنے لانا چاہتے ہیں، جو اپنے ملک و قوم کو بھی سرو کرے، اپنے ساتھ منسلک تمام لوگوں کو اور خاص طور پر اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچائے. یہ تو ہیں جسمانی نشو و نما پر اثر انداز ہونے والے عوامل کہ اس میں ہماری توارث اور ماحول دو چیزیں آتی ہیں. اب اس کے بعد ہے جسمانی نشو و نما کی تعلیمی اہمیت. یہ ہم کل پڑھیں گے، یہ پھر آپ کے لیے زیادہ ہو جائے گا کیونکہ آپ نے اس کو بھی یاد کرنا ہے اور اپنی تھرڈ ایئر کی بک بھی آپ نے ساتھ ساتھ ریوائز کرنی ہے. دونوں کو ہی اب آپ کو ٹائم دینا پڑے گا. کافی آپ نے جو ہے وہ ریلیکس ٹائم گزار لیا بیچ میں، تو چلیں کوئی بات نہیں. ابھی آپ کے تھرڈ ایئر کے لیے ٹائم 2-2.5 ماہ ہیں. اس میں آپ اپنی یہ فورتھ ایئر کیا جو میں اس نے لیکچر دے رہی ہوں یہ میں تھوڑا شارٹ اس لیے کر دیا تاکہ آپ کو اس کو بھی یاد کرنے میں آسانی رہے اور آپ ساتھ ساتھ اپنی تھرڈ ایئر کی ریویژن بھی کریں. چلیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.